دوستو صاحب رحمت پہ فدا جان کرو، آج سے ختم نبوت پہ فدا جان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام اور اساتذہ اکرام اور بزم افکار و اکابر علماء دیوبند امروٹی میں شریک طلبہ ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع کا سہارا لے کر آپ حضرات کے سامنے خدمت حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے شوق شہادت۔ سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاریخ اوراق شہداء کے خون سے رنگین و لبریز و معطر نظر آتے ہیں۔ وہی صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے قبل صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء سرتاج المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں لَوَدِدْتَ أَنْ أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ سامعین کرام، صحابہ میں شہادت کی تڑپ تھی، شہادت کی جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکڑے کیے گئے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ خلیفہ ثالثہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے، اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے۔ ارے کس کو اپنے گھر کے نرم گداز بستر پر سونا پسند نہیں ہے؟ لیکن سن لو توجہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدانوں میں تلواروں کے سائے میں چلنا پسند آیا۔ ارے یہ تو وہ صحابہ ہے جنہوں نے آبرو کے خاطر اور اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو پورے دنیا میں پھیلانے کے خاطر اپنے بیویوں کو بیوہ کروایا، گھروں سے بے گھر ہو کر پورے دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اب آئے ذرا ان صحابہ کی طرف کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین قبہ پہنائی اور اپنے سرمایہ زندگی سے اسلامی گلشن کی آبیاری کی۔ وہ کون ہے؟ وہ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ سامعین کرام، اگر صحابہ کی شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو پھر آئے ذرا احد کی پہاڑ سے پوچھتے ہیں کہ احد ذرا بتانا میرے عبداللہ بن جحش تیرے سینے میں کس جذبے اور شوق سے آئے تھے؟ تو احد کا پہاڑ بانگ و دہل جواب دیتا ہے اے رفیق، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا تمنا کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ، اے رب کعبہ، کل دشمن سے مقابلہ ہے، اے رب کعبہ میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص آئے، میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، پھر میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، یہاں تک کہ میرے ہاتھ کان ناک کٹ دی جائے، اور کل تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تو سوال کرے کہ عبداللہ یہ ہاتھ کہاں کٹوائی ہے، تو میں جواب دوں کہ اللہ تیرے دین کے خاطر، اور تو کہ صدقت یا عبداللہ۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔
सामईन किराम, अगर सहाबा के शौक़ शहादत को देखना है तो फिर हराम बिन मुल्हान को देखो। जब दुश्मन का तीर सीने में घुस गया तो जामे शहादत नोश फरमाते फकत वक़्त कहते फुज़्तु बिरब्बिल काबा, कसम है रब्बे काबा की मैं कामयाब हो गया। सामईन किराम, आखिर में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमें भी शहादत की मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।